السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم وعلی آلہ شاہدین و شاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا، بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس، حضور تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید 21واں پارہ ہے اور سورہ احزاب میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ ترجمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید 21واں پارہ سورہ احزاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے۔ ہمارے جو نبی ہیں، ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی کے متعلق فرماتا ہے کہ اے لوگو، تمہارا نبی تمہارے جان سے زیادہ تمہارا مالک ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ اگر ہم اپنی جان سے زیادہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کریں گے، ایمان لائیں گے، تبھی ہم کامل مومن ہوں گے۔ اور اگر جان سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کریں گے، سمجھ لیں کہ جان سے کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، یا پھر اولاد سے کم کرتے ہیں، یا پھر اپنی بیوی سے، یا پھر مال و دولت سے، یا پھر دنیا سے، گویا ہر چیز سمجھ لے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں، ان تمام محبتوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب آنا چاہیے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر محبت تمام محبتوں سے بڑھ کر ہے تو ہم کامل ایمان والے مومن ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہیں، بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں، اور مسلمانوں کی ماؤں میں اگر سب سے بڑا اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے، اور سب سے زیادہ جس کی فضیلت جو آئی ہے، وہ ام المؤمنین، سب سے پہلی ماں مسلمانوں کی ام المؤمنین حضرت ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ سب سے زیادہ ان کا مقام و مرتبہ ہے تمام بیویوں میں۔ اور ان کے بعد حضرت عائشہ کا درجہ بدرجہ بیویوں کا ان کا مقام و مرتبہ ہے، لیکن تمام بیویوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے پیاری بیوی تھی، لخت جگر جو تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے، وہ ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اور ان کا یوم وصال، اور دیکھیں کہ ہماری یہ قسمت ہے کہ پچھلے جمعہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر چلا، بیان ہوا، اور آج کا جمعہ ان کی ماں کا ذکر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ماں کون ہے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ یہ ہماری قسمت ہے کہ آج رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں آج مقدس ہستیوں کا ذکر کر رہی ہیں۔ تو 10 رمضان المبارک آپ کا یوم وصال کا دن ہے، آنے والا اتوار 10 رمضان المبارک ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اتوار کی رات میں پیر کی شب اور ان کا یوم وصال بھی انشاءاللہ عز و جل منانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو حضرت
खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मकाम व मर्तबा हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नज़दीक सबसे ज़्यादा है। वो किस तरह इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल मैं आपके सामने बयान करूँगा। लेकिन निकाह से पहले के वाक़यात हज़रत माँ खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हो या फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हो, ऐलान नबूवत से पहले के वाक़यात मैं आपके सामने चंद वाक़यात बयान करना चाहूँगा कि देखें कि हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पहले 2 शादियाँ हो चुकी थी। इनकी मुख्तसर सीरत मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। फिर कभी इंशाअल्लाह मौका मिला तो तफसील से इनकी सीरत पर बयान करने की कोशिश की जाएगी। उनके 2 निकाह हो चुके थे और दोनों शोहरों का इंतकाल हो चुका था और वो 2 बार बेवा हुई थी। और इनके बाप हज़रत खतीजा बिनते खुवैलद इनके बाप थे, ये बहुत बड़े ताजिर थे। जब इनके बाप का जब इंतकाल हुआ तो इनके बाप ने बहुत सारी दौलत छोड़ी। माँ खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हिस्से में बहुत सारी दौलत आई। ये औरत होने के बावजूद, देखें कि अरब में औरतों के साथ क्या मामला किया जाता था, लेकिन औरत होने के बावजूद इन्होंने अपने तिजारत को बखूबी सर अंजाम दिया। इनका तिजारत का काम बहुत अच्छे से चलता रहा और दिन ब दिन तिजारत में इजाफ़ा होता रहा। मक्का वालों को अगर कभी किसी वजह से नुकसान होता तो इनके तिजारत में कभी नुकसान नहीं होता बल्कि फ़ायदा ही होता। तो ये तिजारत को हर एक को भेजा करती थी। और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी इन्होंने, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल की थी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत 40 साल की उम्र में किया है, तो अभी नबी होने का इनको किसी को पता नहीं था। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के हालात भी सही नहीं थे। चचा अबू तालिब ने हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का माल ले जाने का मशवरा दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का माल लेकर मुल्क शाम की तरफ तशरीफ़ ले गए और उनके साथ उनका एक ग़ुलाम हज़रत खतीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एक ग़ुलाम किताबों में आया है जिनका नाम मैसरा था। मैसरा को इन्होंने काम पर लगाया था कि ये जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं, तुम इनके साथ जो तिजारत कर रहे हो, तिजारत में मैंने इनको हाकिम बनाया है, यानी इनको सरदार बनाया है। ये जैसा कहें तुम इनकी फरमाबरदारी करना और ये जैसा कहें उनके हुक्म पर तामील करना। और हज़रत माँ खतीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये भी कहा कि देखें कि इनके साथ क्या क्या वाक़यात पेश आते हैं, तमाम वाक़यात की स्टडी करना, देखना, तजुर्बा लेना और तमाम वाक़यात आकर मेरे सामने पेश करना। ये क्यों कहा अपने ग़ुलाम मैसरा से? क्योंकि हज़रत खतीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक ख्वाब देखा था और ख्वाब ये देखा था कि उनके घर में सूरज उतर आया है। हज़रत खतीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में सूरज उतर आया है और वो सूरज की रोशनी पूरे घर में फैल गई है। तो उनके एक भाई थे जो तौरेत का, इंजील का इल्म रखते थे, वर्क़ा बिन नौफल। तो वो अपने भाई के पास गई, आलिम थे वो, इंजील के आलिम थे, तौरेत के आलिम थे। वो अपने भाई के पास गई और ख्वाब की ताबीर उन्होंने पूछी कि ये ख्वाब की ताबीर क्या होती है कि मुझे ऐसा ख्वाब आया है। तो वर्क़ा बिन नौफल ने कहा कि बहुत जल्द नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत करने वाले हैं और तुम उनकी ज़ौजा होगी, तुम उनकी बीबी होगी। ये ख्वाब की ताबीर है। जो सूरज तुम्हारे घर में जो उतर आया है वो सूरज नबी आखिरुज़्ज़मा है। तो उनके दिल में हमेशा एक जुस्तजू रहती थी, हमेशा एक तड़प रहती थी। और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मक्का में उन्होंने देखा था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जहाँ कहीं जाते हैं तो उनके सर पर एक बादल हमेशा साया किए हुए रहता है। तो हज़रत माँ खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये तमाम मामलात देखे थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीन हैं, सादिक हैं, किसी पर जुल्म व सितम नहीं करते, गरीबों की, यतीमों की, मिस्किनों की मदद करते हैं और लाचारों की मदद करते हैं। ये तमाम मामलात हज़रत माँ खतीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने देखा। ये तमाम मामलात देखकर, ये तमाम अमल देखकर उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपना माल तिजारत के लिए ले जाने पर राज़ी किया। और चचा अबू तालिब ने भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत खतीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का माल ले जाने के लिए उन्होंने मशवरा दिया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ुलाम मैसरा के साथ और लोगों के साथ, काफ़िले के साथ तिजारत का सफ़र लेकर, तिजारत का सामान जब लेकर निकले हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो ग़ुलाम मैसरा ने क्या देखा
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں جاتے ہیں ایک بادل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ہمیشہ سایہ کیے ہوئے رہتا ہے۔ تو وہ جو سفر کرتے رہے اور تجارت کا قافلہ اسی طرح چلتا رہا، تو ایک گرجا گھر کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے رکے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے آرام کرنے لگے تو وہاں کے گرجا گھر کے پادری نے دیکھا کہ وہ درخت کا سایہ ٹہنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف جھکی ہوئی ہے، وہ ٹہنی سایہ کر رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ اس پادری نے بلایا اور کہا کہ یہ جو نوجوان درخت کے نیچے جو آرام کر رہا ہے یہ کون ہے؟ یہ محمد بن عبداللہ ہے، غلام میسرہ نے کہا۔ تو اس پادری نے کہا کہ اس درخت کے نیچے سوائے نبی کے کوئی نہیں بیٹھا، سبحان اللہ۔ اس درخت کے نیچے ایک نشانی ہے کہ جو انسان اس درخت کے نیچے بیٹھتا ہے وہ نبی ہوتا ہے، تو اس درخت کے نیچے سوائے نبی کے کوئی نہیں بیٹھا، ہو نہ ہو یہ نبی آخر الزماں ہے۔ اور پادری، گرجا گھر کا پادری کہتا ہے کہ کاش اگر میں ان کا زمانہ پاتا تو ان پر ضرور ایمان لے کر آتا۔ تو غلام میسرہ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، محبت اور زیادہ بڑھ گئی، اور جو تجارت کے لیے جو مال حضرت ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھیجا تھا تو ہر بار 1 گنا 2 گنا فائدہ ہوتا تھا۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ تجارت کا مال لے کر جب ملک شام کی طرف گئے تو 4 گنا فائدہ ہوا، سبحان اللہ۔ اور سب سے جلدی مال ان کا بکا، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ تجارت کا مال تمام کا تمام بیچ کر جب مکہ معظمہ واپس آنے لگے تو غلام میسرہ نے کہا کہ آپ سب سے آگے رہیں، کیونکہ آپ ہی کی وجہ سے یہ تجارت کا مال بکا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلام میسرہ کے کہنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے رہے۔ وہاں محل میں گھر پر حضرت ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس قافلے کو آتا ہوا دیکھتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے ہیں، اور ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیا دیکھتی ہیں کہ کڑی دھوپ ہے اور تمام لوگوں پر دھوپ کیے ہوئے ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آگے آگے جو آ رہی ہیں ایک بادل کا ٹکڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ جیسے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے آتے ہیں وہ بادل کا ٹکڑا بھی آگے آگے بڑھتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرتا ہے۔ تو حضرت ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سمجھ جاتی ہیں کہ ہو نہ ہو یہی نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور جب ان کو پتہ چلا کہ 4 گنا زیادہ منافع پر مال بکا ہے تو ان کی محبت، تعظیم و توقیر اور بڑھ جاتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اپنی ایک سہیلی نفیسہ جن کا نام تھا، انہوں نے نفیسہ کے ذریعے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح کا پیغام، اگر کوئی دوسرا مرد ہوتا، اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ میں اتنی مالدار تھی، بہت سے لوگوں نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کرنے کی ایک تمنا ظاہر کی تھی، لیکن انہوں نے کسی سے نکاح کرنے کا ارادہ نہیں کیا۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اخلاق دیکھے، جب وہ خواب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آیا اور انہوں نے دیکھا کہ ایک معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ بادل کا سایہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بادل کا ہمیشہ ان پر سایہ کیے ہوئے ہوتا ہے، تو انہوں نے خود نکاح کا پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ کوئی اور مرد ہوتا تو فوراً تیار ہو جاتا کہ چلو ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میرے چاچا جان اس کا فیصلہ کریں گے۔ کون؟ شفیق چاچا حضرت ابو طالب۔ جب ان کے پاس یہ نکاح کا پیغام پہنچا تو انہوں نے بھی کچھ دیری کی، کیونکہ اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 سال تھی اور ان کے 2 نکاح ہو چکے تھے، شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا، بچے بھی کچھ تھے ان کے، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ ایک 25 سال کا جوان اور 40 سال کی عورت، تو ان کے چاچا نے بھی کچھ دیری کی، لیکن بعد میں سوچا کہ چلو نکاح کر دیتے ہیں، کیونکہ مکہ میں پاکیزہ عورتوں میں، نیک عورتوں میں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا شمار کیا جاتا تھا۔ تو ان کا نکاح ہوا۔ حضرت ابو طالب نے جو ان کا اس وقت کا جو رواج تھا، اسلام تو نہیں آیا تھا، لیکن اس رواج کے حساب سے انہوں نے خطبہ پڑھایا اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا۔ اور روایتوں میں آیا ہے کہ ان کا مہر کیا تھا، مہر کا ذکر آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں 20 اونٹنیاں دی
اور دوسری روایت میں آیا ہے کہ 500 درہم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مہر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ہوا تو انہوں نے اپنی پوری دولت، تمام دولت انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دی اور کہا کہ میرے سرتاج، میرے شوہر، اگر آپ چاہیں تو یہ دولت آپ خود اپنی ذات پر خرچ کریں یا پھر غریبوں میں، یتیموں میں خرچ کریں، آپ کی اپنی مرضی۔ انہوں نے پوری مال و دولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ تمام دولت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غریبوں میں، یتیموں میں، راہ خدا میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خرچ کر دی۔ اور 40 سال کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر ہوئی اور غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت و ریاضت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل لگنے لگا، زیادہ عبادت کرنے لگے، اور غار حرا میں حضرت جبرائیل امی علیہ السلام پہلی مرتبہ وحی لے کر نازل ہوئے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم، گرمی کا موسم تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کپ کپی طاری ہوئی، آپ کا جسم تھر تھرانے لگا کہ آپ اسی حالت میں گھر میں تشریف لے کر آئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ مجھے چادر اڑاؤ۔ گرمی کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپ کپا رہے تھے، چادر اڑائی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام معاملہ پیش کیا کہ آج میرے ساتھ غار حرا میں ایسا معاملہ پیش ہوا کہ ایک فرشتہ آیا، اس نے اپنا نام جبرائیل بتایا اور قرآن کی آیتیں اس نے پڑھی۔ تو وہ اپنے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس جب وہ بات لے کر گئی اور ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو دوسرے نبیوں کے پاس، انبیاء کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر جاتا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا، تمام مکہ والوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت غمزدہ ہوئے اور غمگین ہوئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، آپ ناراض نہ ہوں، آپ ناراض نہ ہوں۔ انہوں نے بیوی ہو کر، عورت ہو کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دلاسا دیا۔ انہوں نے کہا، ہمت باندھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ اے میرے سرتاج، آپ امین ہیں، آپ سچے ہیں، آپ صادق ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ہمیشہ مددگار، حامی وہ مددگار رہے گا۔ کہ دیکھیں کہ ایک گھر کا ایک مرد ہوتا ہے اور وہ مرد گھر کا بڑا ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے، اور اگر مرد ہی گھبرا جائے تو مرد کی وجہ سے تمام گھر کی عورتیں کیا ہوتی ہیں؟ گھبرا جاتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جب پہلی بار وہ معاملہ ہوا، پہلی وحی کا معاملہ ہوا، تو اس وقت ہمت کس نے باندھی؟ حضرت ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہمت دی اور اپنا تمام مال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد میں انہوں نے وہ تمام کا تمام مال خرچ کر دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب غار میں کئی دنوں تک عبادتیں کرتے، گھر کو نہیں آتے، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھانے کا سامان لے کر، گھر میں کچھ غلام موجود ہیں، غلام ہونے کے باوجود وہ غلاموں سے کام نہیں لیتی، بلکہ خود اپنی شوہر کی خدمت کرنے کے لیے اس غار میں کئی میل کا سفر طے کر کے، 2 سے 3 میل کا سفر طے کر کے کھانا لے جا کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس غار میں دیا کرتی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت جبرائیل امی علیہ السلام اس غار میں تشریف لائے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی کچھ دیر کے بعد آپ کی بیوی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس غار میں آئیں گی کھانا لے کر، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیوی سے کہہ دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بیوی کو سلام کہتا ہے۔ سبحان اللہ! کہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلام بھیج رہا ہے۔ وہ بیوی کیسی بیوی ہیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت بھی کرتی ہیں، ہمت بھی باندھتی ہے اور ساتھ بھی دیتی ہے۔ حضرت جبرائیل امی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سلام بھیجتا ہے۔ یا رسول اللہ، میں جبرائیل، میں آپ کی بیوی کو میں بھی سلام بھیجتا ہوں۔ سبحان اللہ! جب آپ کی بیوی آئے تو ان کو خوشخبری دینا، ان کو کیا خوشخبری دینا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کو جنت میں ایک ایسا محل
تیار کر کے رکھا ہے کہ وہاں پر نہ کسی کا شور ہوگا نہ کسی طرح کی تکلیف ہوگی. سبحان اللہ. جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھانا لے کر آئی تو حضرت جبرائیل امی علیہ السلام کا پیغام حضرت ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو انہوں نے سنایا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلام پر خوش ہوئی. تو ان کا مقام وہ مرتبہ اتنا بڑا ہے. تمام بیویوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والی ہیں اور آدھے سے زیادہ اسلام ان کے ذریعے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے پہنچا ہے. انشاءاللہ عز و جل آنے والا جمعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یوم وصال پر بولا جائے گا. آج بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر فرمایا جا رہا ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے, ان کو یاد کیا کرتے تھے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس عورت کا ذکر کرتے ہیں, وہ ایک بوڑھی تھی, وہ ایک بوڑھی تھی, بیوہ تھی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس سے اچھی بیویاں دی ہیں. حضرت عائشہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آئے, جلال میں آئے, غضبناک ہوئے. غضبناک ہونے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں نے آپ کو ناراض کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور کہنے لگے کہ اے عائشہ تم تمام بیویاں میرے سکھ میں آئے ہو, لیکن میری وہ بیوی میرے دکھ میں اس نے میرا ساتھ دیا ہے. سبحان اللہ. تمام بیویاں تم سکھ کے موقع پر, سکھ کے وقت پر آئی ہو, لیکن دکھ کے موقع پر میری اس بیوی نے ساتھ دیا ہے. سبحان اللہ. اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اتنی دولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کی کہ مکہ والوں میں کوئی ایک درہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیتا تھا, کوئی بات نہیں کرتا تھا, کوئی تسکین تسلی نہیں دیتا تھا. لیکن دو شخصیات تھیں, ایک حضرت ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ایک حضرت ابو طالب, اور دونوں کا جس وقت انتقال ہوا, دونوں کا حضرت ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جس وقت انتقال ہوا اور حضرت ابو طالب کا جس وقت اسی سال انتقال ہوا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سال کو عام الحزن کا قرار دیا. عام الحزن یعنی غم کا سال, یعنی مکہ والے جتنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے ان کی دل کی تسکین, ان کی ہمت بڑھانے کے لیے یا تو ان کے چچا ہوتے تھے یا تو ان کی بیوی ہوتی تھی, اور دونوں کا انتقال ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا غم طاری ہو گیا کہ انہوں نے پورے سال کو غم کا سال کہا, عام الحزن کہا, کہ اتنا بڑا مقام وہ مرتبہ ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جنت کا کھجور بھی کھلایا ہے. حضرت جبرائیل امی علیہ السلام جب آئے تھے تو جنت کا کھجور لے کر آئے تھے, اور وہ جنت کا کھجور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلایا ہے. اور یہ ایک واحد بیوی ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 25 سال رہی ہیں. سبحان اللہ. 1 سال نہیں, 2 سال نہیں, بلکہ 25 سال عمر کی, دیکھ لیں آپ, عمر کی 25 سال سے لے کر اعلان نبوت 40 سال میں انہوں نے کیا ہے, تو 25 سال کا عرصہ حضرت ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے گزارا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ ذبح کرتے یا پھر بکری ذبح کرتے یا پھر گھر میں گوشت پکتا, ایسا کبھی ایک موقع ایسا نہیں گیا, ایسا کوئی ایک وقت نہیں گیا کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جانور کٹا ہو یا پھر گوشت پکا ہو تو وہ گوشت یا پھر پکا ہوا سالن حضرت ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سہیلیوں کے گھر ضرور پہنچاتے تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک بوڑھی خاتون مدینہ منورہ میں آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بہت دیر گفتگو کی, بات چیت کی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا اور تعجب ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آرام کرنے کا وقت ہے, کبھی کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زیادہ وقت نہیں دیا, لیکن یہ کون بوڑھی ہے؟ اور وہ بوڑھی کو جاتے وقت تحفے بھی دیے. تو وہ جب بوڑھی چلی گئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون خاتون تھی, آپ نے اس کو وقت دیا اور اچھی بات چیت کی, آپ کے آرام کرنے کا وقت تھا,
یہ کون خاتون ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، یہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سہیلی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب یہ سہیلی حضرت ختیجہ سے ملاقات کے لیے جب یہ آتی تھی تو ختیجہ بھی ان سے اسی طرح کی بات چیت کرتی تھی، اور یہ جب سہیلی غریب تھی، ان کی سہیلی، جب یہ سہیلی اپنے گھر کو واپس جانے لگتی تو اس سہیلی کو تحفے و تحائف دیا کرتی تھی، میری ختیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اسی کے طرز عمل پر آج میں نے یہ عمل کیا ہے کہ یہ ختیجہ کی سہیلی ہے، اسی وجہ سے میں نے آج اس کو زیادہ وقت دیا ہے۔ تو دیکھیں کہ جب ان کے سہیلیوں کے ساتھ، جب ان کے رشتہ داروں کے ساتھ ایسا معاملہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرتے تھے تو اس ہستی کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا کہ جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آنسو بہاتے تھے، ان کو یاد کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اسلام کی پہلی جنگ میں حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی حضرت زینب اور ان کے شوہر ابو العاص اسلام لے کر نہیں آئے تھے اور کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ جب ان کو پکڑا گیا، قیدی بنایا گیا، تمام قیدیوں سے فدیہ لیا جانے لگا۔ ابو العاص کے پاس کچھ مال رقم نہیں تھا، تو انہوں نے اپنی بیوی کو خط لکھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو خط لکھا حضرت زینب کو کہ کچھ مال ہو تو بھیج دو تاکہ میں اس قید سے چھوٹ جاؤں۔ تو حضرت زینب کے پاس بھی کچھ مال نہیں تھا، لیکن ایک ہار تھا، اور وہ ہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ کو دیا تھا، اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی بیٹی حضرت زینب کو دیا تھا۔ وہ حضرت زینب نے وہ ہار بھیج دیا ابو العاص کے پاس۔ ابو العاص نے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ ہار پیش کیا، تو وہ ہار کو دیکھ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے۔ سبحان اللہ۔ ان کو یاد آ گئی کہ یہ ہار حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو میں نے دیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا اور صحابہ سے کہا کہ اے صحابہ، اگر تم اجازت دیتے ہو تو یہ ہار میں اپنی بیٹی کو واپس بھیجنا چاہوں گا، کیونکہ یہ ہار میری بیوی حضرت ختیجہ کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنی محبت، ایسی محبت حضرت ختیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ حضرت حالہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہن تھی، مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے جب آئیں اور لوگوں سے عرض کرنے لگی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آرام کر رہے تھے، اور انہوں نے جب حضرت حالہ کی آواز سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ واللہ یہ تو حالہ کی آواز ہے، یعنی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کی آواز ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ کچھ دیر کے لیے میں یہ سوچنے لگا کہ ختیجہ واپس آ گئی، کچھ دیر کے لیے، کیونکہ حضرت حالہ کی آواز اور حضرت ختیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آواز ہو بہو تھی۔ ان کی آواز حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یاد دلاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حالہ کی آواز سن کر بیدار ہو گئے۔ اتنی محبت حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ یہ انہی کا صدقہ ہے۔ دیکھیں کہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوں، یا پھر ان کی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوں، یا پھر ان کے شہزادے حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہوں۔ دیکھیں کہ آپ اسلام کے شروع سے دیکھیں، اسلام کی شروعات ابتدا جس سے ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت جب کیا تو تمام کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے، اور ڈھال بن کر کون آئے؟ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طالب اور دیگر صحابہ کرام۔ لیکن سب سے پہلا ساتھ دینے والی کون؟ ان کی بیوی تھی۔ اور کہا جاتا ہے اور آیا ہے روایتوں میں کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لے کر آنے والی خاتون کون ہیں؟ حضرت ختیجۃ الکبریٰ ہیں۔ بچوں میں حضرت علی اور مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو ان کی بیوی شروع کے دور میں اگر دوسرے کی بیوی ہوتی تو اپنے شوہر کا ساتھ چھوڑ دیتی، یا پھر دیکھا جاتا ہے کہ اکثر مرد حضرات جو بھی کرتے ہیں تو عورتیں اس پر اتفاق نہیں کرتی۔ آج کا معاملہ ایسا ہے، مرد کچھ بھی کر رہا ہے تو عورتیں اس کے مخالف، عورتوں کو وہ کام پسند نہیں آتا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیں، ان کی بیویوں کا معاملہ دیکھیں، حضرت ختیجہ کا معاملہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو حضرت ختیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے انکار نہیں کیا بلکہ ساتھ دیا۔
مکہ والوں کے ظلم و ستم سہے، ظلم و ستم بائیکاٹ سہا، 3 سال مکہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام گھر والوں کا بائیکاٹ کیا، تو 3 سال ان کو محصور کر دیا گیا، بندی بنایا گیا۔ 3 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ کبریٰ اور دیگر صحابہ کرام، نبی کے گھر والے جو ایمان لے کر آئے تھے، انہوں نے ایسی زندگی 3 سال گزاری کہ جھاڑ کے پتے کھاتے تھے، درخت کے پتے، کھانے کے لیے ان کے پاس غذا نہیں ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آئے خدیجہ، یہ جو ظلم و ستم ہے، یہ جو محصور جو کیا گیا ہے، قیدی جو بنایا گیا ہے، یہ میرے لیے ہے، میں نے اعلان و نبوت کیا ہے، اگر تم چاہو تو مجھ سے الگ ہو کر اپنی زندگی جی سکتی ہو۔ تو حضرت ماں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سکھ دکھ میں آپ کے ہمیشہ ساتھ رہوں گی۔ سکھ دکھ میں بیویوں کو اسی طرح ہونا چاہیے، اور کبھی بھی یاد رکھیں کہ اگر ہماری بیوی اگر ہمارا ساتھ دیتی ہے تو اس کے احسان کو نہ بھولیں۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ساتھ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری وصال تک اس احسان کو یاد رکھا انہوں نے، اور ان کا اسلام پر اتنا بڑا احسان ہے۔ شروع کے دور میں جو صحابہ کرام نے جو مال خرچ کیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، ان کا مقام و مرتبہ اسلام میں بہت بلند و اعلیٰ، یاد رکھیں۔ تو دیکھیں کہ سب سے پہلے حضرت ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شروع اسلام کے دور میں انہوں نے اسلام کو مضبوط کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط کیا۔ اور دوسری جو ان کی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سگی بیٹی، ان کی سیرت بھی آپ پچھلے جمعہ سن چکے ہیں، اور ان کے شہزادے حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسلام کے لیے انہوں نے اپنی قربانیاں دی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا، جو قربانیاں ہمیشہ دیتا ہوا آ رہا تھا، تو وہ کس کی نسل تھی؟ وہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یاد کرتے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے ذکر فرماتے کہ اے عائشہ، خدیجہ کے مال نے مجھے بہت نفع پہنچایا ہے، اسلام کو بہت ترقی بخشی ہے، اور اے عائشہ، میری تمام اولادیں حضرت خدیجہ سے ہیں، یعنی چاروں بیٹیاں، حضرت ام کلثوم، ام رقیہ، حضرت زینب، حضرت فاطمہ، حضرت ابو القاسم، اور ان کے ایک دوسرے بیٹے تھے حضرت ابراہیم، وہ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وطن سے تھے۔ لیکن ابو القاسم جو بولا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنیت ہے، درود تاج میں جو پڑھتے ہیں ابو القاسم محمد ابن عبداللہ، یہ ابو القاسم یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر خوشی مناتے تھے، فخر کرتے تھے کہ خدیجہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اولادیں عطا کی ہیں۔ حضرت ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہو، یا پھر ان کی بیٹی کی ذات ہو، یا پھر ان کے نواسوں کی ذات ہو، یہ امام حسن و حسین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے نواسے ہیں، یعنی ان کے نسل سے اسلام نے قربانیاں دی ہیں۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اسلام میں جو چرچے ہیں، اسلام میں آج جو چرچے ہیں، اس کے پیچھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خرچے ہیں۔ انہوں نے خرچ کیا ہے اسلام کے لیے، جو انہوں نے خرچ کیا ہے، آج اسی وجہ سے اسلام کا چرچا ہر جگہ ہے۔ یہ حضرت ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان کرنا آج بہت ضروری تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ احزاب 21ویں پارہ میں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے، اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ اس کی بیویاں یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج ہیں، جتنی بھی بیویاں ہیں، مسلمانوں کی مائیں ہیں، اور مسلمانوں کی ماؤں میں سب سے زیادہ مقام و مرتبہ جس کا آتا ہے وہ ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے۔ 10 رمضان المبارک ان کا یوم وصال کا دن ہے۔ انہوں نے جو قربانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے لیے جو دی ہیں، ان کی قربانیوں کو یاد رکھیں، اور آنے والا اتوار ہو یا پھر سنیچر کی شب ہو، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی کوشش کریں، اور ان کے نام پر صدقہ و خیرات کرنے کی کوشش کریں، ان کے احسانات کو یاد رکھیں۔ انہوں نے جو لوگوں نے
اسلام پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسلام پر جو احسانات کیے ہیں ان احسانات کو کبھی بھی نہ بھولیں، اور ان کا ہمیشہ شکر گزار بن کر ان کو یاد کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آج کے بیان میں، آج کے درس میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی، بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے۔ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت کے متعلق کبھی اور اگر موقع ملتا ہے تو تفصیل سے ان کی سیرت بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔